بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. صدق اللہ العظیم. حاضرین گرام قدر، یقیناً آج کا یہ پروگرام سرزمین لدھیانہ کے لیے ایک اہم پروگرام ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروگرام آنے والے دنوں میں ایک صالح انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوگا. یہاں سے آپ جو روشنی لے کر جائیں گے، یہاں سے آپ جو ارادوں کے چراغ جلا کر جائیں گے، ان کے بہت اچھے نتائج اور ثمرات دیکھنے کو ملیں گے. آج کے اس پروگرام کے اندر کلیدی اور رہنما تقریر ہمارے محترم دوست حضرت مولانا مفتی عفان صاحب منصور پوری دعوت برکاتہم کی ہوگی. میری گفتگو حضرت کی گفتگو کے مقابلے میں ایک تمہید کا، ایک دیباچے کا درجہ رکھتی ہے. اس لیے میں چاہوں گا کہ زیادہ دیر آپ کے اور اصل خطاب کے درمیان حائل نہ رہوں، لیکن چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا. حق تعالی شانہ نے ہر دور کے اندر اپنے بھیجے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے، اشاعت کے لیے دو سلسلے رکھے. ایک سلسلہ کتاب اللہ ہے اور ایک سلسلہ رجال اللہ. یہ دونوں سلسلے آدم علیہ السلام سے چل رہے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باقی رہے، اور آج بھی اور قیامت تک یہ دونوں سلسلے باقی رہیں گے. اب تعالی شانہ نے اپنے دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے ان دونوں چیزوں کو اہم اور کلیدی چیزیں قرار دیا. نہ کتاب اللہ رجال اللہ سے بے نیاز ہو سکتی ہے، اور نہ رجال اللہ کتاب اللہ سے بے نیاز ہو سکتے ہیں. ہر دور کے اندر جس طرح اللہ کی کتاب کی اہمیت رہے گی، اور اس کتاب کی توضیح و تشریح کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات کی اہمیت رہے گی، اسی طرح ہر دور کے اندر علماء کی بھی اہمیت رہے گی. اور جب ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو چھوڑا جائے گا یا دونوں چیزوں کو پس انداز کیا جائے گا، اس دور کے اندر امت سخت خطرے کے اندر پڑ جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے اس امر کی طرف بہت اہمیت کے ساتھ اشارہ فرمایا. آپ نے فرمایا: ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے اس وقت تک گمراہ نہیں ہوگے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسولی. وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول پاک
صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کے ارشادات اور آپ کے فرمودات۔ کتاب اللہ کی حفاظت کا کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اپنی اس کتاب کے ایک ایک حرف کی حفاظت فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کام کے لیے جس طبقے کو قبول فرمایا ہے اور جس طبقے سے کتاب اللہ کی حفاظت کی خدمت لی ہے، اسی طبقے کا نام علماء کرام۔ اگر ہم علماء کرام سے بے نیاز ہونا چاہیں گے تو ہم کتاب اللہ سے بھی محروم ہو جائیں گے، کتاب اللہ کی صحیح تعبیر و تشریح سے محروم ہو جائیں گے، کتاب اللہ کے احکام کی صحیح واقفیت اور رہنمائی سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک اہمیت تھی جو اہل علم شمار کیے جاتے تھے، جو فتاویٰ دیتے تھے، جو قرآن پاک کی آیات کی تفسیر کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ہر دور کے اندر امت کے اندر علماء کی اہمیت رہی، اور اسی اہمیت کو ہمیشہ باقی رکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا جملہ ارشاد فرما گئے جس کی گہرائیوں میں آپ غور کرتے چلے جائیں گے، نئے نئے معانی تک آپ کی رسائی ہوتی جائے گی۔ آپ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، نبیوں کی وراثت مال و درہم نہیں ہے، نبیوں کی وراثت دنیا کی دولت نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی وراثت علم ہے، اور یہ علماء اسی علم کے وارث ہیں۔ یہ علماء در حقیقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی وارث اور آپ کے جانشین ہیں۔ جب تک انبیاء کرام دنیا کے اندر آتے رہے، کتاب اللہ اور رجال اللہ کا سلسلہ اس شکل کے اندر باقی رہا کہ ہر نبی کے اوپر یا تو کوئی آسمانی کتاب نازل ہوتی یا کوئی صحیفہ نازل ہوتا، یا ہر نبی کو اپنے سے پیشرو نبی کی کتاب کے مطابق تبلیغ اور اشاعت دین کی ذمہ داری دی جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد کتاب اللہ تو وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن رجال اللہ کے اس سلسلے کے اندر علماء امت جڑتے چلے گئے، اور اس سلسلے کے اندر اور اس کڑی کے اندر درازی کا سبب بنتے چلے گئے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نبی کے نام سے، رسول کے نام سے، پیغمبر کے نام سے رجال اللہ کے سلسلے میں کوئی نئی کڑی نہیں جڑے گی، لیکن علماء کے نام سے، اہل علم کے نام سے اس سلسلے کے اندر مزید کڑیاں جڑتی جائیں گی اور قیامت تک یہ سلسلہ باقی رہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک کتاب اللہ کو نظر انداز کیا جائے گا یا رجال اللہ کو نظر انداز کیا جائے گا، ہمارے دین کے اندر کمی آئے گی، امت کا تحفظ خطرے کے اندر پڑے گا۔ آج بھی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں جس دور کے اندر اہل علم کی وقعت کے اندر واضح کمی دیکھی جا رہی ہے۔ اہل علم کو سماج کے اندر وہ مقام اور مرتبہ نہیں دیا جا رہا ہے جو مقام و مرتبہ ان کو دینا از حد ضروری ہے۔ ہمیں کچھ لوگ بوڑھے ہیں، انہوں نے آج سے 50-60 سال پہلے، 70 سال پہلے کے حالات دیکھے ہیں، وہ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ کچھ دنوں پہلے تک ہمارے معاشروں میں اور ہمارے سماج کے اندر علماء کی بڑی اہمیت تھی، اور علماء کے فرمودات کو، ان کے ارشادات کو پورا کا پورا سماج اسی طرح مانا کرتا تھا گویا یہ قرآن کی آیت ہے، گویا یہ نبی کا حکم ہے، گویا یہ اللہ کی مرضی ہے، گویا یہ خداوند کی منشا ہے۔ جگہ جگہ خانقاہیں قائم تھی، جگہ جگہ اکابر علماء امت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف فرما تھے، اور یہ امت اپنے تمام کاموں کے اندر
الحدیث بیٹھے ہیں، کہیں حضرت مدنی بیٹھے ہیں، کہیں حضرت تھانوی بیٹھے ہیں، کہیں حضرت رائے پوری کی خانقاہ سجی ہوئی ہے، اور جہاں بیٹھے ہیں وہاں پر علم و حکمت کے دریا بہ رہے ہیں، اور جوخ در جوخ دنیا آ رہی ہے اور ان سے فیضیاب ہو کر جا رہی ہے۔ آج اپنے دور کے اندر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو علماء سے یہ امت ایک طرح سے کٹ کر رہ گئی، خاص طور پر اس موبائل نے اور اس واٹس ایپ نے اور اس گوگل نے امت کو علماء سے بہت زیادہ بے نیاز کر دیا۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آدمی کو کسی مسئلے کی تلاش ہوتی ہے وہ نیٹ پر سرچ کرتا ہے اور جو بھی مسئلہ اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کے مطابق وہ خود ہی مفتی بن کر فتویٰ دینا شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو، جب جب آپ کتاب اللہ اور رجال اللہ سے بے نیاز ہونا چاہیں گے آپ کی نیا ڈوبنے لگے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا اپنے دین کی دعوت کو، اپنے دین کی تبلیغ کو کروانا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمیشہ کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کا سلسلہ قائم رکھا۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے ایک کتاب نازل فرما دیتے اور ایک زور کی منادی ہوتی کہ لوگوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے مطابق عمل کرو گے جنت میں چلے جاؤ گے اور اس کے خلاف کام کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ کیا ضرورت تھی اللہ کو کسی نبی کے بھیجنے کی؟ کیا ضرورت تھی پیغمبروں کو اتارنے کی؟ کیا ضرورت تھی اپنے نبی اور پیغمبروں کی تکذیب کروانے کی، ان کو تکلیفیں پہنچانے کی، ان کو اذیتوں کے سمندر میں ڈھکیلنے کی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کتاب بھیجی تو ساتھ میں معلم کتاب بھی بھیجا، اگر کورس بھیجا تو ساتھ میں اس کا پڑھانے والا بھی بھیجا، اگر کتاب بھیجی تو ساتھ میں ایک نبی اور رسول کو بھیجا جس نے اس کتاب کو امت تک پہنچایا، اس کے معانی کو بتایا، اس کو عملی جامہ پہنا کر دکھلایا، اس کی عملی مشق کر کے دکھلائی۔ یہ سلسلہ آج بھی ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ میں موبائل نے علماء سے بے نیاز کر دیا تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے علماء سے اپنا تعلق جوڑیں، علماء سے اپنا تعلق اسی طرح مضبوط کریں جس طرح پہلے دور کے اندر علماء کے ساتھ ہمارا ربط۔ باطل چاہتا ہے کہ اس امت کا علماء سے ربط ختم ہو جائے، کیونکہ اگر اس امت کا علماء سے ربط ختم ہو جائے تو اس پوری عوام کو جدھر جی چاہے گمراہ کیا جا سکتا ہے، جدھر چاہے بہکایا جا سکتا ہے۔ یہ طبقہ علماء ہی ہے جو ان کو بہکنے سے روکتا ہے، قدموں کے پچھلنے سے روکتا ہے، ان کی اور ضلالت و گمراہی کے آگے پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ باطل چاہتا ہے کہ عوام کی نظروں سے علماء کی قیمت ختم ہو جائے، عوام سے علماء کا ربط اور تعلق ختم ہو جائے، تاکہ عوام کو جس طرح جی چاہے گمراہ کیا جا سکے، جس طرح جی چاہے دین سے دور کیا جا سکے، جس طرح جی چاہے شیطان کا اعلی کار بنایا جا سکے۔ یہی علماء ہیں جو ہمیں دین سکھاتے ہیں، قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہیں، قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں، ہماری مسجدوں کے اندر درس دیتے ہیں۔ یہی علماء ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں جنازے کی نماز کیسے پڑھنی ہے، یہی علماء ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کیسے کہنی ہے، رکوع سجدے کیسے کرنے ہیں، نماز کیسے ادا کرنی ہے، اگر نماز کے اندر کوئی غلطی ہو جائے تو کیا ہماری نماز درست ہو گئی یا نہیں ہوئی۔ یہی علماء ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کاروبار میں کیا چیز جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ یہی علماء ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث بن کر ہم تک وہ وراثت پہنچاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والی امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ اس لیے علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ صحابہ کے اندر علم کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باب العلم فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جس نے مجھے ایک حرف سکھلا دیا، جس نے مجھے ایک حرف سکھلا دیا، میں اس کا غلام ہوں، چاہے وہ مجھے آزاد کرے چاہے وہ مجھے بیچ ڈالے۔ ایک حرف سکھلانے والے کی اتنی قیمت ان کی نگاہ میں ہے کہ
چاہے بیچ ڈالے. تو وہ علماء جو ہمیں پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر موڑ پر رہنمائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، ان علماء کی ہمارے سماج میں کیا قیمت ہونی چاہیے، کیا اہمیت ہونی چاہیے، اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں. یاد رکھیے واٹس ایپ سے کوئی مفتی نہیں بنتا. یاد رکھیے انٹرنیٹ سے کوئی آدمی قرآن پاک کا مفسر، محدث، مجتہد نہیں بنتا. ہم نے دین کو بہت سستا سمجھ لیا، دین کو بہت سستا سمجھ لیا. یہ سمجھ لیا کہ ہمارے ہاتھ میں اگر موبائل ہے، ہمارے پاس اگر انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے تو ہم واقعتاً مفتی بھی ہیں، مجتہد بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، ہم بہت بڑے دانشور ہیں، ہم بہت بڑے فلاسفر ہیں، ہم بہت بڑے اسلامی اسکالر ہیں. بہت بڑی غلط فہمی. ہم یہ کام صرف دین کے ساتھ کرتے ہیں اور کسی فیلڈ میں نہیں کرتے. حتیٰ کہ ہمیں اگر ایک کرسی بھی خریدنی ہوگی، نیٹ پر دیکھ کر کوئی نہیں چاہے گا کہ میں کرسی خود بنا لوں. کوئی آدمی ہوگا ایسا جس کو کرسی خریدنی ہو اور وہ یہ چاہے کہ کیا جاؤں گا میں کسی مستری کے پاس، لکڑی خریدوں گا، مستری کو ہائر کروں گا یا بازار میں جا کے تلاش کرتا پھروں گا، کیوں نہ میں نیٹ پہ دیکھ لیتا ہوں کرسی کیسے بنتی ہے اور میں کرسی خود بنا لوں. کیا آپ نے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ سنا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہوا تو اس نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے، سارا کچھ تو نیٹ پر پڑا ہے، کیوں نہ میں اپنی بیماری کا حل اور علاج نیٹ کے ذریعے حاصل کر لوں اور اسی کے مطابق اپنا علاج کر لوں. چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ہم اس کے ماہرین کے پاس جاتے ہیں. آج کے دور کی بات کر رہے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی چیز کے لیے بھی ہم اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرتے ہیں. اپنے ذرا ذرا سے مرض کے علاج کے لیے ماہر اطباء کی طرف رجوع کرتے ہیں. گھر کی معمولی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس فیلڈ کے ماہرین سے رجوع کرتے ہیں. چھوٹے سے چھوٹا کمرہ بنانے، چھوٹے سے چھوٹے کنسٹرکشن کرنے کے لیے ماہر معماروں اور اچھے آرکیٹیکٹ سے رجوع کرتے ہیں. اتنا سستا ہو گیا کہ ہمیں بڑے سے بڑے مسئلے کو معلوم کرنے کے لیے کسی مفتی کی، کسی عالم کی، کسی مجتہد کی، کسی مفسر کی ضرورت نہیں ہے. ہم نیٹ پر سرچ کر کے خود ہی مجتہد ہیں، خود ہی مفسر ہیں، خود ہی مفتی ہیں. دوستو سوائے اس کے کہ دین کی اہمیت ہمارے دل کے اندر نہیں ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں چاہیے کہ اہل علم کی قدر کریں، اہل علم سے رہنمائی حاصل کریں. نہ صرف یہ کہ نماز روزے کے مسائل ان سے معلوم کریں، بلکہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان سے زندگی کے ہر معاملے کے اندر رہنمائی حاصل کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علم ہمارے پاس چھوڑا ہے، جس علم کے یہ علماء وارث بنے ہیں، اس علم کے اندر ہر شے کی رہنمائی ہے. زندگی کے ہر پہلو، ہر گام اور ہر موڑ کی رہنمائی ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان علماء کو علماء سمجھیں، ان کی قدر کریں، ان کی مجلسوں میں بیٹھیں، ان کی صحبتوں میں بیٹھیں، ان سے فیض حاصل کریں، ان سے دین سیکھیں. جبھی ہم صحیح طور پر نیک آدمی بن سکتے. جب زمانہ صحبت با اولیاء، تھوڑی دیر کے لیے ان علماء کی صحبت کے اندر بیٹھ جانا، یہ ہمارے لیے سدہا درجے کی عبادت سے بہتر ہے. لیکن ساتھ میں حضرات اہل علم کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ کہیں نہ کہیں کوتاہی ہم سے بھی ہوئی، کہیں نہ کہیں دامن ہمارے ہاتھ سے بھی چھوٹا ہے، کہیں نہ کہیں ہم نے بھی اپنے فرض منصبی کی ادائیگی کے اندر گزاشتہ کی. ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے بعد آپ کے صحابہ کا، ان کے بعد تابعین، تابعین، مجتہدین، مفسرین، محدثین و مبلغین کا کیا وتیرہ اور طریقہ رہا. کیا ہم بھی اسی روش پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ اگر کہیں ہمارے پیر پھسل گئے ہیں، اگر کہیں ہم سے لغزش ہو گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں. جب اس نیٹ نے عوام کو علماء سے کاٹنے کا کام شروع کیا تو علماء نے بھی اس پر توجہ نہیں دی. جو لوگ ربط توڑ رہے تھے ان کو توڑنے دیا گیا، جو لوگ تعلق توڑ رہے تھے ان کو توڑنے دیا گیا. اگر اسی وقت اس خطرے کو بھانپ لیا جاتا اور اسی وقت اس اندیشے کا احساس کر لیا جاتا تو شاید نوبت یہاں تک
ہماری ذمہ داری تھی لوگوں تک پہنچنا، لوگوں تک رسائی حاصل کرنا۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اہل علم کے پاس جائیں، لیکن اگر اہل علم کے پاس لوگ نہیں آ رہے تھے تو اہل علم کی ذمہ داری تھی کہ وہ لوگوں تک پہنچے، لوگوں کو اپنی ضرورت کا احساس دلائیں، لوگوں کو اپنی معنویت بتلائیں، لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہمارے بغیر، اہل علم کے بغیر صحیح دین پر عمل پیرا ہونا ناممکن ہے۔ اسی طرح جس طرح نبی کے بغیر اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھا جا سکتا، جس طرح صحابہ کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تشریح تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی، اسی طرح علماء کے بغیر 2 رکعت نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ 2 رکعت نماز تو بہت دور کی بات، ایک سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے اس ضرورت کا احساس دلوں کے اندر نہیں پیدا کیا۔ ہمارے بزرگ بڑوں سے تعلق رکھتے تھے، وہ جب چلے گئے، ان کی جب نئی نسل جوان ہوئی تو اس نے بڑوں کو بڑا نہیں سمجھا، علماء کو علماء نہیں سمجھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی اس نوجوان نسل کی طرف دوبارہ متوجہ، غلطی ان کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے۔ حالات تو ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ علماء تو دور کی بات، آج اولاد اپنے باپ کو کچھ نہیں سمجھتی، اپنی ماں کو کچھ نہیں سمجھتی۔ وہ باپ جس کے فضائل کے اندر دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں، وہ ماں جس کے فضائل کے اندر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں، نہ اس ماں کی کوئی قیمت ہے، نہ اس باپ کی کوئی قیمت ہے، گھر کے کسی بڑے کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ورنہ ہم اپنے بچپن تک بھی جانتے ہیں کہ گھر کا بڑا اگر کوئی حکم صادر کر دیا کرتا تھا تو وہ قرآن کی آیت کی طرح مانا جاتا تھا اور تسلیم کیا جاتا تھا۔ گھر کے کسی چھوٹے کے اندر یہ ہمت اور جرأت نہیں تھی وہ اپنے کسی بڑے کی حکم کے آگے سر تابع کر سکے۔ آج اقدار ختم ہو چکی، روایات کا جرادہ نکل چکا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ آگے قرآن کریم ہمیں متوجہ کرتا ہے، لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت۔ اس آیت کے اندر علماء کی ذمہ داری بتلائی گئی ہے، اصلاح معاشرہ۔ قرآن پاک میں تو 2 باتیں ہیں، عن قولهم الاثم واكلهم السحت، لیکن آپ غور کیجئے تو اصلاح معاشرہ یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں جہاں کہیں بے راہ روی پائی جا رہی ہے، غلط روش پائی جا رہی ہے، آگے آئے اور مناسب انداز داعیانہ اسلوب کے ساتھ اس کی کوشش کریں کہ وہ خرابی دور ہو، وہ فساد ختم ہو اور وہ غلط روش سماج سے ختم ہو جائے۔ آج کا یہ اجلاس، آج کا یہ پروگرام میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے کے اندر بہت رہنما ثابت ہوگا۔ یقیناً اصلاح معاشرے کا عنوان ایک بہت لمبا چوڑا عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت وہ تمام مسائل بھی آتے ہیں جو سماج کے اندر بکھرے ہوئے ہیں، اور اس عنوان کے تحت وہ تمام اصول اور قوانین بھی آتے ہیں جو ایک داعی کے لیے، ایک مصلح کے لیے اور ایک مبلغ کے لیے قرآن پاک میں اور احادیث مبارکہ میں بتایا گیا۔ میں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے سماج کے اندر اصلاح معاشرے کے لیے محنتیں اور کوشش کریں۔ یہ بات کافی نہیں ہے کہ ہم اصلاح معاشرے کا ایک جلسہ کر لیا اور بس، یہ جلسے بہت کر کے دیکھ لیے، اصلاح معاشرے کے جلسے بہت کر کے دیکھ لیے، اصلاح معاشرے کے پروگرام بہت کر کے دیکھ لیے، لیکن اب صورتحال اتنی گر چکی ہے کہ 10-20 جلسوں سے بھی ذرہ برابر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ اس لیے اب ضرورت ہے ملاقاتوں کی، اب ضرورت ہے انفرادی ذہن سازی کی، اب ضرورت ہے سماج کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کے پاس پہنچ کر ان سے داعیانہ اور حکیمانہ اسلوب میں بات کرنے کی۔ اب ضرورت ہے شادی کی رسموں کو دور کرنے کے لیے شادی سے پہلے متوجہ ہونے کی۔ اب ضرورت ہے مرنے کے موقع پر کی جانے والی رسموں کو دور کرنے کے لیے اسی موقع پر جا کر بات کرنے کی۔ اب ضرورت ہے کاروبار کی غلط روشوں کو درست کرنے کے لیے کاروبار کے اڈوں پر پہنچ کر بات کرنے کی۔ اگر ہم یہ روش نہیں اختیار کریں گے تو مرض بڑھتا گیا، جوجو دوا کی جتنے معاشرے کے جلسے ہم کرتے، اصلاح معاشرے کے جلسے ہم کرتے جائیں گے، یہ بیماری اور پھیلتی چلی جائے گی، اور آج بھی ہمارے بس سے اور قابو سے باہر ہے، اور پھر تو اس کا حال اور زیادہ برا ہو جائے۔ اس لیے جو علماء اپنی مساجد کے اندر منبر و محراب رکھتے ہیں،
اور جن کے پاس ممبر و محراب کی طاقت اور قوت ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنی اس طاقت کو اور اپنی قوت کو استعمال کریں۔ آپ یہ نہ سوچئے کہ اگر آپ عوام کو منع کریں گے عوام آپ سے متنفر ہو جائے گی۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ اپنے مقتدیوں کو کچھ روکیں گے ٹوکیں گے تو آپ کے مقتدی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ یہ مت سوچئے کہ آپ سماج کے اندر اصلاح کا بیڑا لے کر اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں پھیلا دی جائیں گی۔ یہ ساری کی ساری باتیں نظر انداز کیجئے، اللہ کے بھروسے پر کام کیجئے۔ یا مخالفت نبیوں کی نہیں ہوئی، یا مبلغین و مصلحین کی نہیں ہوئی۔ وہ کون سا مبلغ یا مصلح گزرا ہے، وہ کون سا پیغمبر اور نبی گزرا ہے جس کی اس کی قوم نے تکذیب نہیں کی، جس کے خلاف اس کی قوم نے سازشیں نہیں کی، جس کو اذیتیں اور تکلیفیں نہیں دی گئی۔ آپ تو نبیوں کے وارث ہیں، آپ کو ان اذیتوں سے اور تکلیفوں سے گھبرانا شوبہ نہیں دیتا۔ آپ کو تو یہ چاہیے کہ چاہے مسجد رہے نہ رہے، تنخواہ ملے نہ ملے، چاہے میری روٹی کو ختم کرنے کی سازشیں اور کوششیں ہو، لیکن میں اپنے فرض منصبی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اپنی ذمہ داری کو پورے طور پر ادا کر کے رہوں گا۔ یاد رکھیے عزت آپ کو ملے گی، آپ سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا۔ اور جب ہم یہ طریقہ اختیار کریں گے تو سماج کے اندر انشاءاللہ آپ کا مقام ہوگا، آپ کا ایک مرتبہ ہوگا، اور آپ کا وہ مقام اور وہ مرتبہ ہوگا جو مقام و مرتبہ ماضی کی آنکھوں نے تو دیکھا لیکن اس زمانے کی آنکھیں اس کو دیکھنے کو ترس نہیں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہی طبقے میں سے، طبقہ علماء میں سے کوئی ایک آدمی کوئی قدم اٹھاتا ہے شادی بیاہ کی اصلاح کے سلسلے میں یا مرنے جینے کے موقع کی رسومات کو ختم کرنے کے سلسلے میں، لیکن وہ آدمی خود سماج کے اندر اور اپنے طبقے کے اندر ایک نکو بن کر رہ جاتا ہے۔ ایک نے یہ اعلان کر دیا کہ میں ایسے نکاح نہیں پڑھاؤں گا جس نکاح کے موقع پر گانا بجانا ہو یا میوزک موسیقی وغیرہ ہو یا کوئی اور خلاف شرع ہو، تو اب وہ آدمی نہیں جاتا، لیکن باقی سارے کے سارے نہ صرف یہ کہ جاتے ہیں بلکہ بانگے تو ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نہ جانے والا سماج کے اندر ایک عجیب سی اس کی تصویر اور عجیب سی اس کی امیج بن کر رہ جاتی ہے۔ بھائی اگر یہ غلط ہے تو باقی کیوں جا رہا ہے، اور اگر یہ صحیح ہے تو یہ کیوں نہیں جا رہا ہے۔ بس یہ کہ اگر ہم متفقہ طور پر متحد ہو کر تمام علماء مل کر ایک قدم اٹھائیں گے اور اس قدم کو پوری سختی کے ساتھ ہم اپنے سماج کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ بہت جلد انشاءاللہ اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ ہم نے مالوکوٹلا میں بھی بہت سی چیزوں کے بارے میں کوششیں کی ہیں اور الحمدللہ ان کوششوں کے خلاف توقع نتائج دیکھنے کو ملے، اور جہاں جہاں بھی اصلاح معاشرے کے سلسلے میں زمینی سطح پر اتر کر کوششیں کی گئی ہیں وہ کوششیں رائگاں نہیں۔ لیکن میں آخر میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اصلاح معاشرے کے تعلق سے ہماری جو بھی کوشش ہو وہ کوشش قوانین کو ہاتھ میں لینے تک نہ پہنچے۔ ہم کوششیں کریں سمجھانے تک، بجھانے تک، ہم کوششیں کریں داعیانہ حکیمانہ اسلوب میں بات کرنے تک۔ بعض جگہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ہماری یہ کوششیں اس حد تک آگے بڑھ جاتی ہیں کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لینے کے مترادف ہو جاتی ہیں، پھر دوسرے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے مضر اثرات سامنے آنے لگتے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری بھی یہ نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا بجا قرآن پاک میں کہا کہ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول کی ذمہ داری پہنچانا۔ آپ نبی کے وارث ہیں، آپ کی بھی ذمہ داری پہنچانا، لیکن مؤثر انداز میں، بلیغ انداز میں پہنچانا۔ اس لیے آپ قانون کو ہاتھ میں لیے بغیر جتنا بھی بہتر سے بہتر انداز سے اصلاح معاشرہ کا کام کر سکیں ضرور کریے، لیکن زمینی سطح پر اتر کر کریے۔ یقیناً آپ آج کے اس جلسے میں آپ کو بہت سی رہنما باتیں ملے گی اور یقیناً آپ ان کو سن کر بعد میں مشورے کریں گے، میٹنگیں کریں گے اور بہت سے ایسے راستے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سجھائیں گے جن راہوں پر چل کر انشاءاللہ بہت کام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس اجلاس کے منتظمین کی محنتوں اور کوششوں کو قبول فرمائے، نیتوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بہت خوب۔ یہ تھے مفتی اعظم پنجاب حضرت مولانا مفتی اتقاء الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو بہت ہی اچھے انداز میں ہم سب سامعین کو نصیحت فرما رہے تھے۔ اصل یہ ہے کہ یہ سب چیزیں عمل میں آ جائیں،
علامہ اقبال نے کہا تھا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ حضرات گرامی، ہمارا جو یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ اصلاح معاشرہ پروگرام، یہ جمعیت علماء ضلع لدھیانہ کے بینر تلے چل رہا ہے۔ یہ جمعیت علماء کیا ہے؟ یہ جماعت کہاں سے آ گئی؟ یہ جماعت کب سے ہے؟ اس جماعت کے کام کیا ہیں؟ کیا ہے کوئی نئی جماعت یہاں پنجاب میں پیدا ہو گئی؟ اس جماعت کے تعلق سے تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے، اس جماعت کا تعلق کہ جمعیت علماء یہ ہے کیا، میں دعوت دے رہا ہوں جمعیت علماء ضلع لدھیانہ کے صدر حضرت مولانا مفتی عارف صاحب جیسلمیری دامت برکاتہ العالیہ، جو امام و خطیب مسجد عمر فاروق پنجاب باب، میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جمعیت علماء کے تعارف کے تعلق سے مختصر سے گفتگو فرما دیں، تاکہ ہم سب سامعین کو یہ اندازہ ہو جائے کہ جمعیت علماء ہے کیا۔